میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک. دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعا نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. یہ ہے شرک فی العبادت کی. یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے. اب راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، اور ایک راعینا چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعی. تو یہودی جو ہے نا ڈبل لفظ استعمال کرتے تھے، جس سے وہ غلط نیت لیتے تھے. تو اللہ نے پابندی لگا دی صحابہ پر کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں نبی کے لیے جس میں توہین کا ذرا سا بھی عنصر ہو. تو اسی طرح سے ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں شرک کا وہم بھی پیدا ہو رہا ہو، تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو. یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے، توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا، یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں نہیں ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا. یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے، لیکن بریکٹ میں لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو. یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا ہے اس میں، کہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے، بریکٹ لگا دی. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا، اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی. تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، آپ پکاریں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے، یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ مسلمان کیا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی، یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی. لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد، یعنی آپ نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد، ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا. جو سامنے آپ اسے ضرور مدد لیں، وہ تو ظاہری اسباب ہے. وہ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے، اگر آپ نے ظاہری اسباب پہ جانا ہے. آج سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا. سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے، اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر.
وہاں سے گلیشیئر پگھلتے ہیں، پوری دنیا میں جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بہہ رہے ہیں یا اوپر بہہ رہے ہیں، پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج ختم، دنیا ختم، تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے، اس کو پکارنا اور چیز ہے۔ وہ مددگار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے، بہت گرمی ہے، سردی ہو گئی ہے، یا سورج المدد آج چھپ جائیے، آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر، آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا کہ ہم کہیں کہ یا میکائیل علیہ السلام مہربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجیے؟ کس سے پکارتے ہیں؟ تو بھائی مولا علی علیہ السلام کو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔